باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 162، 155 سے 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اب اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم گویا یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے۔ پروردگار عالم نے پہلا جرم جو ان کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فبما نقضہم میثاقہم، کہ ان لوگوں نے جو میثاق، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ دوسری چیز وکفرہم بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب اس میں خود توریت کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار بھی شامل ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو ان کا انکار ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، مگر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے ان کی طرف سے، مگر ان معصوم پروردگار عالم کی حجتوں کو بھی انہوں نے قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے سامنے یہ تمام تر چیزیں بیان کر رہے تھے تو یہ یہود ظاہر ہے کہ انہی کی نسل میں سے تھے اور ان کے ان جرائم کو اون کر رہے تھے. تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے جرم کو اون کر رہا ہو اور انہی خصلتوں کو گویا اپنے اندر لیے ہوئے ہو تو پھر وہ ان جرائم کے اندر بھی شریک شمار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کربلا کے قتل پر راضی ہونے والوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر لعنت آئی ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، کہ اے امام حسین آپ پر قتل کرنے والوں، آپ کو قتل کرنے والوں پر بھی لعنت ہو، آپ پر ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت ہو اور ان پر بھی لعنت ہو جو یہ سنے اور اس پر راضی ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے والوں کو بھی ناحق قتل کرنے کو بھی ان کے جرائم میں شمار کیا گیا. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلفن، کہ بھئی ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تنزن کہنا. اور پھر پروردگار عالم کا یہ تبصرہ کرنا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. پھر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان کا کفر پہلے ہے، مہر پروردگار عالم کی طرف سے بعد میں ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں کے بہت کم ہیں کہ جو ایمان لائیں گے. جو ایمان لے آئیں گے تو بسم اللہ، ویلکم، خوش آمدید، چشم ما روشن، دل ما شاد، لیکن بہت کم ان کی تعداد ہوگی. پانچواں جرم پروردگار عالم بیان کرتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی کفر کی بات آ چکی ہے، مگر یہاں پر ایک کفر خاص ہے اور اسی کے آگے وضاحت کی جا رہی ہے کہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام کے اوپر جو عظیم تہمت، بڑی تہمت انہوں نے لگائی تھی، اس کو یہاں پر کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسے ایک بہت بڑا جرم ان کا شمار کیا گیا ہے کہ یہ ایک مرسل کی ماں پر انہوں نے تہمت لگائی ہے. یہیں سے پھر ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فخر مریم ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو پیغمبر اکرم کی روایت کے مطابق کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں، اگر ان کے اوپر معاذ اللہ کسی قضیے کے اندر جھوٹ کی تہمت لگا دی جائے کہ ان کا کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے افراد کے بارے میں کیا اس کی رائے ہوگی. میں اس سے زیادہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کہا ہوگا، اور اگر انہوں نے اس طرح سے کہا ہو تو تنزن کہا ہوگا کہ وہ جو رسول بننے پھرتے تھے، وہ جو مریم کے بیٹے تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا. اور یا پھر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے گویا نقل بالمعنی کیا ہے کہ ان کی بات کو ایک دوسرے انداز سے یہاں پر پیش کیا ہے کہ بھئی جو ہمارا رسول تھا اور جو مریم کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ قتل کرنے کی بات کر رہے تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ، اب یہاں پر پروردگار کا تبصرہ ہے کہ نہ ان کو ان لوگوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا. یعنی اپنے حدود اختیار کے اندر تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ خالق نے ان کے منصوبے کو شکست دے دی اور وہ اس طرح کہ انہی کی طرف کے اس آدمی کو جسے انہوں نے مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باہر نکال کر لانے کے لیے بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا اور انہوں نے عیسیٰ سمجھتے ہوئے اسے قتل کر دیا. ولیکن شبہ لہم، پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جن لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں یہ خود بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ بھی گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. اب یہ پروردگار عالم کا بار بار اصرار کے ساتھ کہنا کہ انہیں یہ معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا، انہوں نے نہیں قتل کیا، یقیناً قتل نہیں کیا، یقیناً انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، تو اب اس کے بعد تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ بعض افراد نے اس نظریے کو اختیار کر لیا جو یہود کا نظریہ تھا، جبکہ یہاں پر پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وما قتلوہ یقیناً. آگے ارشاد فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اپنی طرف اٹھا لیا، اگر وفات کے ذریعے سے ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اشتباہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کم سے کم مکان میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاش تو مل جاتی، مگر یہ جسم کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے پاس اٹھا لیا
اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تقریباً اجماعی یہ معاملہ بن جاتا ہے، کنسنسس اس کے اوپر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فرزند امام مہدی علیہ السلام ان کی مدد اور نصرت کریں گے دجال کے قتل میں بھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، جیسا کہ صحاح 6 کے اندر بھی اس کی تائید موجود ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ضرور ان پر ان کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ کس کے اوپر ایمان لے آئے گا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کریں۔ تو جو یہود نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تثلیث یا ٹرینٹی کا جو عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اس عقیدے سے دستبردار ہو جائیں گے اور حقیقت کو قبول کر لیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور روز قیامت وہ ان سب کے خلاف گواہ ہوں گے۔ کون؟ خود عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کی نسبت جو غلط تصورات قائم کر رکھے ہیں ان کی نفی کر دیں گے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، کن کے ظلم کی وجہ سے؟ یہودیوں کے۔ حرمنا علیہم، اب آپ نوٹ کیجئے کہ جو پیچھے سے وہ چارج شیٹ چلی آ رہی تھی وہ یہاں پر آ کر گویا کنکلوڈ ہو رہی ہے کہ وہ جو ظلم ان کی طرف سے ہوا ہے، کنکلوڈ کرتے ہوئے ان تمام جرائم کو ایک لفظ سے بتایا گیا کہ یہ ظلم تھا ان کی طرف سے۔ تو جو آخرت میں ان پر عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ پر، مگر دنیا کے اندر بھی ان کو محروم کر دیا گیا۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا گیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، احلت لہم، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسی سزائیں بھی مل جاتی ہیں کہ وہ چیزیں جو ان پرنسپل حلال ہوتی ہیں مگر پھر پروردگار عالم سزا کے طور پر ان پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ مزید ان کے جرائم کو آگے بیان کیا گیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، ربا لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ اس سے انہیں روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی وہ اس کے اندر حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھتے تھے اور قبضہ کر کے کھانے کی فکر میں رہتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، مگر ان میں جو علم میں مضبوط ہیں، والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ آگے جو نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لے آئیں، پیچھے سے تو وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جو اب تازہ جو مومنین ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ اس رسول پر بھی ایمان لائیں، اور اس کے کہنے کی وجہ سے ما سبق کے یعنی گزشتہ جو انبیاء ہیں ان کو بھی اپنے ایمان میں شامل کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پوری لڑی ہے، پروردگار عالم اس کے اندر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن نبیوں کے نام معلوم ہیں انہیں نام بنام ان پر ایمان لایا جائے، جن کے نام معلوم نہیں ہے اجمالاً اوور آل کہ جو بھی خدا کا نمائندہ تھا ان سب پر ہم ایمان لائیں۔ مزید کہ والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم عطا کریں گے اجر عظیم۔ یعنی اب ہم ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کریں گے، جو پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ یہود میں بھی اگر ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے، جبکہ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے کہ پروردگار نے کہا کہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوں گے، مگر وہ جو بھی ہوں گے اگر وہ ایمان لے آئیں تو بسم اللہ اور ان کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کے اجر کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 162 تک ہم پہنچے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.